محمد کریجا المعروف حضور حضرت خواجہ ادھن سئی غریب نواز قدس سر العزیز کے پہلے عرس مبارک کی بابرکت مبارک محفل میں جو آج محفل چراغاں انعقاد پذیر ہے حاضر ہے. آج کی اس نشست کی بلکہ عرس پاک کی صدارت جانشین کلندر وقت آئینہ جمال درپاک غریب نواز مظہر کمال قلندر زمان شیخ المشائخ سیدی و سندی و مولائی حضور حضرت خواجہ غلام در محمد کریجا المعروف حضور حضرت خواجہ پیر حامد سئی غریب نواز دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں. قرآن مجید کی آیے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے نور کی مثال تاک میں پڑے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے. اب تاک سے کیا مراد ہے اور چراغ سے کیا مراد ہے؟ امام بقلی نے تفسیر عرائس البیان کے اندر لکھا المشکات صدرہ صلی اللہ علیہ وسلم والمصباح قلبہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاک سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس ہے اور مصباح سے مراد چراغ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور ہے. معنی یہ ہوگا کہ جہاں جہاں کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کے نور کا فیض پہنچا تو کہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر بنے تو کہیں امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم بنے, کہیں حضرت سیدنا عثمان غنی بنے, کہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضی بنے, اور پھر کہیں خواجہ خواجگاہ سلطان الہند بنے, اور کہیں حضرت قطب پاک بنے, اور کہیں حضور گنج شکر غریب نواز بنے, اور کہیں حضور قبلہ عالم غریب نواز بنے. پورے محمدی کا یہ فیض پہنچا جہاں تک پہنچا تو پھر رب کعبہ کی عزت کی قسم حضور کے نور کے فیض سے پھر قلندر زمان قاسم معرفت حضور حضرت درپاک غریب نواز بنے, یا پھر قلندر وقت مرشد کامل ثانی فرید حضور حضرت مدن سئی غریب نواز بنے. حق موجود, حق موجود, صدا موجود, لا الہ محمد فیضان درپا, فیضان درپا. میرے حضور غریب نواز کی ولادت پاک ہوتی ہے. حضور درپاک غریب نواز کی 80 سال عمر ہے. ایک دن اچانک اسی آستانے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شانوں والا آنے والا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا اس جملے کو, اللہ کے ولی کے آنے کی خوشخبری خدا کا ولی دیتا ہے, اور اللہ کے نبی کے آنے کی خوشخبری خدا کا نبی دیتا ہے. حضور میرے غریب نواز کی ولادت کی بشارت حضور درپاک غریب نواز نے عطا فرمائی اور فرمایا شانوں والا آنے والا ہے.
اور یاد رکھیے گا حضور فرید پاک آپ کی والدہ ماجدہ کے مرشد، انہوں نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی۔ حضور غوث پاک کی آمد، ان کی ولادت کی خوشخبری خود رسول اللہ نے دی، اور رسول اللہ کی ولادت پاک کی خوشخبری انبیاء نے اور خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ ولادت پاک ہو گئی، میرے حضور غریب نواز دنیا میں جلوگر ہو گئے، آپ نے گھٹی دی، حضور درپاک غریب نواز نے گھٹی دی۔ اور یاد رکھیے گا وہ گھٹی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ اسرار، وہ رموز، وہ معارف کے سمندر حضور درپاک غریب نواز نے میرے حضور غریب نواز کے سینے کے اندر منتقل فرما دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو گھٹی خود رسول اللہ نے دی، اور رسول اللہ نے فرمائی حبیب ابی الخلفاء، اپنی چچی حضرت ام الفضل سے کہا خلیفوں کے باپ کو اٹھا کر لے جا۔ یاد رکھیے گا کہ جب حضور درپاک غریب نواز نے میرے حضور حضرت خواجہ مدن سعید غریب نواز کو گھٹی دی، گھٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک کائنات کے جتنے معارف تھے، جتنے رموز تھے اور جتنے مطالب تھے، وہ سارے کے سارے حضور درپاک غریب نواز نے میرے غریب نواز کے قلب انور کے اندر منتقل فرما دیے۔ اور حضور غریب نواز کی والدہ ماجدہ سے حضور درپاک غریب نواز نے فرمایا انہیں مجھے دے دو۔ حضور حضرت مدن سنگھ غریب نواز کو شیر خانگی کی حالت میں حضور درپاک غریب نواز قدس سر العزیز کے سپرد کر دیا گیا۔ اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ اپنے بستر پر سلاتے رہے 16 سال تک، جس کی پرورش کلندر زمانے کی ہو، جس کی پرورش آفتاب معرفت نے کی ہو، جن کی پرورش خدا کی عزت کی قسم قاسم معرفت نے کی ہو، جو معرفت کے دریا تقسیم کرنے والے ہیں۔ 16 سال تک آپ جو کچھ اپنے کھانا کھاتے، اپنے دہن مبارک میں لقمہ چباتے، وہ لقمہ نکال کر حضور میرے حضور غریب نواز کے دہن مبارک میں ڈال دیتے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، حضور حضرت خواجہ غریب نواز حضور سلطان الہند قدس سر العزیز اپنے والد گرامی کے ترکہ میں باغ میں باغبانی کر رہے ہیں۔ حضرت محمد ابراہیم قندوزی مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ہوتا ہے، وہ آپ کو اپنے لعاب دہن سے انگور مس کر کے دیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ان انگور کو تناول کرتے ہیں، انگور کے کھانے سے درویش کی نگاہ سے حضرت خواجہ غریب نواز کا قلب انور مرکز انوار بن گیا۔ اب جو جملہ عرض کر دینے والا ہوں، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اگر دل کرے تو بے دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ ایک دفعہ انگور کے کھانے سے ان کا دل مرکز انوار بن گیا، اور میرے غریب نواز نے تو 16 سال قلندر زما کے پس خوردہ لقمے تناول کیے، پتہ نہیں کتنے معرفت کے دریا بہہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بچپن کے اندر اسی جگہ پر رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کو بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے، چونکہ عرس ہے تو صاحب عرس کے سارے کمالات پیش کر دینے والا ہوں۔ بچپن میں اسی جگہ پر رو رہے تھے، ایک بزرگ کا یہاں سے گزر ہوا، وہ پہنچے قلندر وقت حضور حضرت خواجہ مدن سنگھ غریب نواز، آپ کو بچپن میں روتے ہوئے دیکھا۔ غلام ذاتی نے کہا حضور یہ رو رہے ہیں۔ ہائے اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم یہ بچہ رو نہیں رہا، یہ بچہ تو خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بچہ رو نہیں رہا،
یہ بچہ تو خدا کا ذکر کر رہا ہے. اور میرے خواجہ غریب نواز جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو والدہ فرماتی ہے نصف شب کے بعد میں کنڈی بند کر دیتی مگر اللہ 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 کی آواز آتی, ذکر ہوتا. ایک دن پریشان ہو کر وہ اپنے سر کے تاج کے پاس پہنچی حضرت خواجہ غیاث الدین علیہ الرحمہ جو حضور خواجہ غریب نواز کے والد گرامی تھے. ان سے کہا کوئی ذکر کرتا ہے مگر ذکر کرنے والا مجھے نظر نہیں آتا, پتہ نہیں ذکر کون کرتا ہے. ابھی باتیں ہو رہی تھی, اللہ کی طرف سے آواز آئی نہ گھبراؤ, یہ اپنا معین الدین ہے جس کی شان یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی مجھ خدا کا ذکر کرتا ہے. اللہ کے ولی شیر خارگی کے عالم میں بھی ذکر کرتے ہیں.